وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغيب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا وإني خفت موالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا
وجنبني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس
ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد پیشوا و رہنمائے خلق و عالم ہیں، معزز ہیں، مکرم ہیں، مقدس ہیں، معظم ہیں، فروغ محفل ہستی میں نور عرش اعظم ہے، حبیب حق ہے، مسجود ملک ہے، فخر آدم ہے، انہی کے رنگ سے رنگے گلے ہستی میں زینت ہے، اور انہی کی بو سے اتراگی بنی آدم کی طینت ہے. صدر مکرم، بزرگان محترم اور عزیز دوستو، پھر وہی ذکر محبوب رب العالمین کا. خدا مجھے نطق جبریل دے تو کہوں، میں کہا کرتا ہوں جب آقا کائنات کی سیرت طیبہ پر بولنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ عمر نو چاہیے اسے بیان کرنے کے لیے، اور صدیق اکبر کا دل چاہیے اسے سننے کے لیے. سبحان اللہ. عزیز دوستو، میں چاہتا ہوں کہ بات جہاں کل ختم ہوئی تھی وہیں سے شروع کر دوں. یہ تو آپ کو یاد ہوگا، میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ بڑی دردناک معلومی ہے کہ کوئی ذکر رسول بغیر قرآن کے کرے. قرآن الفاظ کا نام ہے،
اور محمد عربی تو مجسم قرآن ہوں، چلتا پھرتا قرآن، چلتا پھرتا قرآن، تھیوری. ہولی قرآن از تھیوری اینڈ محمد فزیکل قرآن، پریکٹیکل ہولی قرآن. اس لیے میری زندگی کی آرزو ہے اور میری زندگی کی یہ تمنا ہے اللہ کے حضور کہ وہ مجھے کچھ نہ دے لیکن مجھے اپنے محبوب کے تذکرے سے اور قرآن سے کبھی محروم نہ کرے. بس یہ سعادت میسر آ جائے تو اس پر زندگی کی ساری خوشیاں نچھاور کرنا میرے نزدیک کامیاب سودا ہے. اگر آپ کا حافظہ یاد دیتا ہے، ساتھ دیتا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا عزیز دوستو کہ تعالیٰ نے جب عالم ارواح میں اپنے پیغمبروں سے اپنے محبوب کی رسالت کا اقرار لے لیا، تعاون کا عہد لے لیا، تو خلیل خدا کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ وہ محبوب رب العالمین میری اولاد میں سے آ جائے تو میرا سر تمام انبیاء میں فخر سے بلند ہو جائے کہ میں محمد کا دادا کہلاؤں. سبحان اللہ. یاد ہوگا آپ کو اگر آپ کا حافظہ ساتھ دیتا ہے کہ خلیل موقع کی تلاش میں تھے کہ ایسا موقع آ جائے، کوئی ایسا حسین موڑ آ جائے کہ جب تمنا ظاہر کروں شرف پذیرائی حاصل کر لے. حسن طلب بھی دعا کی روح ہے، موقع کی مناسبت و موزونیت بھی قبولیت دعا کے لیے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. تو خلیل موقع کی انتظار میں تھے. اللہ نے اپنے خلیل کو اپنے گھر کی تعمیر کے شرف سے نوازا، فرمایا خلیل رشد ہدایت کے بین الاقوامی مرکز کی بنیادیں اٹھاؤ اپنے معصوم فرزند سمیت. فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. دنیا کے وہ دو بے داغ مزدور، سبحان اللہ، دنیا کے وہ دو اخلاص کش معمار، مقدس محنت کش، سویروں کا مرکز، اجالوں کا منبع، روشنیوں کا مینار بلند کر رہے ہیں، بنیادیں اٹھا رہے ہیں اور پسینے میں تر بتر جبین اللہ کے حضور پیش کر کے التجا کرتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان اللہ. اے ہمارے داتا، اس گھر کے مالک، ہماری اس محنت کو قبول فرما لیجیے، ہماری اس جد و جہد کو قبول فرما لیجیے. اے دلوں کے بھید جاننے والے معبود، تجھے پتا ہے کہ اس ساری کاوش میں تیری رضا کے لیے ہمارا اور کوئی مقصود و مطلوب نہیں. اور دیکھ ہمارے لبوں پہ تیرے سوا کسی کا نام نہیں. ہم تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، دامن پھیلائے ہوئے ہیں، ہماری آرزویں اور تمنائیں تیرے سامنے، اس لیے کہ انک انت السمیع العلیم. تو ہی تو ہے سننے والا، جاننے والا، تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں، تیرے سوا کوئی درد دل کو جاننے والا نہیں.
تو پھر تجھے نہ سنائے تو کسے سنائے؟ تیرے سامنے درد دل بیان نہ کرے تو کس کے حضور لے جائیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک۔ اور اے ہمارے داتا، ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنے در کے سامنے جھکنے والا بھی بنا دے، اپنے گھر کے ادب و احترام کے کرینے بھی سکھا دے، تو ہمارا استاذ بن، ہمیں اپنے اس محترم گھر کے آداب بھی تو سکھا۔ اور اے داتا، اگر میری اولاد میں سے یہاں آ کر کسی سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں، میرے بچوں کی لغزشیں بھی معاف کیجیے، اس لیے کہ تجھ سے بہتر کوئی معاف کرنے والا ہی نہیں، تجھ سے بہتر کوئی عفو درگزر کرنے والا ہی نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو نا تمہارا باپ ابراہیم کتنی شفقت والا ہے کہ بیٹے ہزاروں سال بعد آ کے غلطیاں کریں وہ پہلے معافی مانگ رہے ہیں، بیت اللہ کے دامن میں معافی مانگ رہے ہیں کہ خداوندا اگر میرے بیٹے یہاں آ کر کوئی غلطی کر لے تو میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں، التجا کے معاف کر دیجئے گا۔ اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور خلیل نے دامن پھیلا لیا، عرض کیا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ اے میرے داتا، اگر میرے اس پسینے کا صلہ دینا چاہتا ہے، اگر میری اس محنت کی اجرت دینا چاہتا ہے تو پھر اے قسام ازل، اے سب سے بہتر دینے والا، تجھ سے محمد مانگتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنا محبوب دے دے۔ میں نے تیرا یہ گھر تعمیر کیا اور تیرا محبوب اگر میری اولاد میں سے آئے گا تو میرا وہ لاڈلا بنے گا، میرا بیٹا بنے گا، وہ اس گھر کو آباد کرے گا، میں اس گھر کا معمار، تیرا محبوب اور میرا بیٹا اس گھر کا معلم، بس یہی ہے میری محنت کا صلہ، یہی ہے میرے پسینے کی قیمت کہ اپنا محبوب میری اولاد میں سے بھیج دے۔ کوہات کے روشن ضمیروں، میں کہا کرتا ہوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیت سے ٹکرانے جا رہے تھے تو خداوند عالم سے انہوں نے بھی ایک مانگا، فرمایا وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي۔ میرے معبود، میرا ہارون بھائی عمر میں تو چھوٹا ہے مجھ سے، لیکن تو نے اسے زبان دی ہے، زبان بڑی طاقت ہے زبان میں، بشرطے کہ زبان وہ کہ جس کا تعلق ضمیر سے ہو، معدے سے نہ ہو۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کی؟ اس زبان میں بڑی طاقت ہے جس کا تعلق معدے سے نہ ہو، ضمیر سے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، خداوندا میرا بھائی عمر میں تو مجھ سے چھوٹا صحیح، لیکن تو نے اسے فصاحت و بلاغت کی عظمتیں عطا کی ہے، وہ میرا رفیق بنا دے، میرا وزیر بنا دے، بات بن جائے گی، ہم دونوں مل کر فرعونیت کے پرخچے اڑا دیں گے۔
میں نے کافروں استبداد سے ٹکرانے کے لیے کلیم اللہ نے خدا سے ہارون کی فصاحت مانگی اور انسانی قافلے کی دائمی قیادت کے لیے خلیل اللہ نے آمنہ کے لال کی رحمت مانگی اور پھر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و تشدد کی اندھیری رات کو ختم کرنے کے لیے خدا سے ابن خطاب کی جلالت مانگی عدالت عمر فاروق تاج و تخت و ختم نبوت کوئی مدعائے کلیم ہے کوئی مدعائے خلیل ہے اور فاروق وہ خوش نصیب ہے کہ جو مراد محبوب خدا ہے کسی کے لیے موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے علیہ السلام کسی کے لیے حضرت خلیل نے ہاتھ اٹھائے علیہ السلام اور کوئی ایسا خوش نصیب ہے بھی انبیاء کے بعد نبی بھی نہیں لیکن خوش نصیب ایسا ہے کہ اس کے لیے امام الانبیاء نے ہاتھ اٹھائے اور کوہاٹ والوں ایک اور بات بھی کبھی نہ بھولنا جس کو خلیل نے مانگا وہ کئی ہزار سال بعد مسند پہ آیا جس کو خلیل نے مانگا وہ کئی ہزار سال بعد مسند پہ آیا علماء نے لکھا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کم و بیش 4000 سال کا فاصلہ ہے 4000 سال کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے 14000 انبیاء پیدا ہوئے 14000 انبیاء اور آخر میں آئے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ جس کو خلیل نے مانگا وہ کئی ہزار سال بعد مسند پہ آیا اور جس کو رحمت للعالمین نے مانگا رات کو ہاتھ اٹھائے صبح ہونے سے پہلے فاروق اعظم روتا ہوا نبوت کے قدموں میں آ گئے وہ دعائے خلیل تھی یہ دعائے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراد خلیل بن کر نوید مسیحا بن کر تشریف لائے میرے عزیز دوستوں اور کیسے آئے بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی محمد عربی آئے ہیں سب کہہ دو صلی اللہ آج ٹھیک ہو کے بیٹھو یہ بتا دوں جلدی چھٹی نہیں ملے گی بے شک دروازہ بند کر دو غیر کو آنے نہ دوں تجھ کو کہیں جانے نہ دوں کاش مل جائے تمہارے در کی دربانی مجھے تو پھر غیر کو آنے نہ دوں تجھ کو کہیں جانے نہ دوں ذکر معبود ہے طویل تو ہو جائے گا میرے آقا آئے ہیں سب کہہ دو صلی اللہ ستاروں نے مسکرا کے استقبال کیا میرے آقا آئے ہیں چاند نے روشنی نچھاور کر کے استقبال کیا میرے آقا آئے ہیں سورج نے کرنوں سے دنیا کو بقع نور بنا دیا میرے آقا آئے ہیں انادل چہکنے لگے میرے آقا ہیں پھولوں کی مہک کو منزل مل گئی میرے آقا آئے ہیں جنت سجائی گئی میرے آقا آئے ہیں شعلے بجھائے گئے میرے آقا آئے ہیں صبح کی جبین تبسم سے روشن ہو گئی میرے آقا آئے ہیں کائنات انسانی کو نظریاتی منزل میسر آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم مگر آئے کہاں ہیں ہاں یہ صحیح ہے ربیع الاول بہاروں کا نقیب ہے ربیع الاول میں صرف انسانوں مسلمانوں کو نہیں سنیے صرف مسلمانوں کو نہیں اس سے بھی ذرا صرف عرب کو نہیں
اور اب میں صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو، بہائم کو، جمادات کو، نباتات کو، پرندوں کو، کائنات کے ذرے ذرے کو خوشی ہوئی، اور اس دن میں خوشی منانی چاہیے کہ کائنات کے ہر ذرے کو محمد عربی کی آمد سے حقوق ملے، یا کم از کم نشاندہی ہوئی۔ لیکن ایک بات کبھی نہ بھولیے گا کہ حضور کی ولادت کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے۔ اختلاف ہے بعض حضرات کے ہاں، لیکن زیادہ اقوال اس پر ہیں اتفاق کی حد کے قریب قریب کہ 9 ربیع الاول کو میرے آقا کی ولادت ہوئی، کیونکہ جب ولادت ہوئی تو صدیق اکبر نہیں تھے، یعنی اسلام کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ وہ دن محفوظ ہو جاتا اسلامی تاریخ میں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو پھر اسلام کا سورج جگمگا رہا تھا نصف النہار پر۔ وہ تاریخ متعین ہے، اور بالاتفاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ خوشی تو ضرور منائیے حضور اکرم کی ولادت کی، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ 12 ربیع الاول کو یہ ڈھول ڈھمکے، یہ بھنگڑے، یہ ناچ اور رقص، جس دن ہمارے آقا کی وفات ہوئی ہے اس دن اگر امت جشن منائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سنگ دلانا رسم ہے۔ کوئی شخص اپنے آقا کی موت پر خوشی نہیں مناتا۔ خوشی منانے کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، ولادت پر خوشی کیسے منانی چاہیے؟ اس کے لیے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں صحابہ کرام کے کردار کا کہ خوشی صدیق اکبر کی طرح منانی چاہیے، حضور کی ولادت کی خوشی فاروق اعظم کی طرح، عثمان ذو النورین کی طرح، سیدنا حضرت علی کی طرح، حسنین کریمین کی طرح، اور صحابہ کرام کا وہ عظیم لشکر جو اپنے استاد کامل کی تعلیمات کا شاہکار ہے، جس طرح انہوں نے خوشی منائی، اپنی پوری زندگی رسول اللہ کی غلامی میں وقف کر دی۔ بخدا ہم سب نے مر جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ موت سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں کسی صحابی نے چراغاں نہیں کیا، کسی صحابی نے بھنگڑا نہیں ناچا، الیاذ باللہ، رقص نہیں ہوا۔ انہوں نے میلاد کی خوشی یوں منائی کہ اپنے جذبات، اپنے احساسات اور اپنی زندگی کا ایک ایک زاویہ حضور کی غلامی اور اطاعت میں وقف کر دیا۔ اور ہم ناچے کودے بہت، لیکن زندگی اپنے جذبات کے مطابق گزاری، نفس امارہ کی اطاعت میں گزاری، نہ معلوم حشر میں ہم کس صف میں کھڑے ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں والد گرامی تو پہلے ہی دنیا چھوڑ چکے، جناب آمنہ بیوگی کا زمانہ گزار رہی ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مادی نقطہ نظر سے، دنیاوی نقطہ نظر سے میری بے سر و سامانی کا یہ عالم ہے کہ گھر میں اتنا تیل نہیں کہ چراغ جلاؤں اور اپنے گھر کے اندھیرے دور کر سکوں، جس شب کو محبوب خدا پیدا ہو رہے ہیں۔ فرماتی ہیں گھر میں اتنا تیل میسر نہیں کہ دیا جلاؤں اور اندھیرے دور کر سکوں، لیکن جب حضور پیدا ہوئے تو پھر کسی چراغ کی ضرورت نہ رہی۔ سبحان اللہ۔ پھر آمنہ فرماتی ہے کہ نظر وہاں چلی گئی جہاں امکان انسانی نے بھی ساتھ نہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ہاں
یہاں میں اپنے عزیز نوجوانوں کے لیے بھی ایک بات کہتا جاؤں، جن کو لیمن بڑا غریب پرور نظر آتا ہے، جن کو چین کا ماؤ بڑا غریب پرور نظر آتا ہے، یہ انٹرنیشنل مداری، یہ بین الاقوامی ایکٹر جنہوں نے غریب پروری کے جھانسے میں اپنے نفس کی پرورش کی اور پوری قوم کو انہوں نے یرغمال ہائی جیک کر کے ان سے بگاڑ لی۔ جہاں تک غریب پروری کا تعلق ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار پر پوری انسانی قیادت میں کوئی اور ڈھونڈ کے دکھائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ کے ہاں آنکھیں کھولتے ہیں، سب سے پہلا انتخاب جس نے کیا وہ بیچاری وہ دائی تھی جو سب کے بعد آئی تھی، پہنچی اس لیے دیر سے کہ اس کی سواری کمزور تھی، وہ یہ سمجھ نہیں رہی تھی کہ مجھے کیوں آخر میں بھیجا جا رہا ہے، افسردہ تھی، کبیدہ خاطر تھی کہ دیر سے آئی ہوں، تقدیر تبریک دے رہی تھی، حلیمہ دیر سے آئی نہیں ہو لائی گئی ہو، تیرا تاخیر سے پہنچنا بھی حکمت میں، حکمت سے خالی نہیں۔ چنانچہ حلیمہ آ رہی ہے، حوازن کی دائیاں جا رہی، جانے والیوں نے آنے والی سے کہا کہ ہم تو گود ہری کر کے جا رہی ہیں بڑے بڑے خاندانوں کے بچوں کو لے کر، تو آخر میں آئی ہے تو تجھے کیا ملے گا؟ سیدہ حلیمہ ایک انسان کے ناطے سے افسردہ ہوئی، جگر پہ چوٹ پڑی کہ کام کے خاندانوں میں بڑے بڑے گھرانوں کے بچے تو یہ لے گئی، ہائے غریبی بھی کیسی دل خراش چیز ہے کہ میرا دیر سے آنا محرومی کا باعث بن گیا۔ لیکن جب شہر میں پہنچتی ہے تو کسی نے بتایا ایک بچہ باقی ہے جسے دائیوں نے اس لیے شاید نہیں اٹھایا کہ اس کا باپ زندہ نہیں، تم دیکھ لو شاید تمہیں پسند آ جائے۔ حلیمہ لپک کے آئی حضرت آمنہ کے پاس، سیدہ آمنہ وقار اور اعتماد کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ حلیمہ تو افسردہ ہو کے آئی تھی کہ یہ بیوہ کس قدر کبیدہ خاطر ہوگی جس کے بچے کو کسی دائی نے نہیں اٹھایا۔ قریب آ کے ہمدردی کے جذبات سے سیدہ آمنہ سے فرماتی ہیں، بہن مجھے بہت دکھ پہنچا کہ تیرا لال کسی کو پسند نہیں آیا۔ آمنہ نے حلیمہ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کیا کہہ رہی ہو؟ میرا لال کسی کو پسند نہیں آیا؟ سچی بات یہ ہے کہ کوئی میرے لال کو پسند نہیں آیا، میں کبیدہ خاطر نہیں ہوں، میرا جوہر ہی ایسا قیمتی ہے کہ مجھے اللہ نے اعتماد سے مالا مال کیا ہے۔ سیدہ حلیمہ فرمانے لگی کہاں ہے؟ آمنہ نے اشارہ کیا اور حلیمہ آئی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، باریک چادر تنی ہوئی ہے۔ جناب حلیمہ فرماتی ہے میں نے دیکھا، بہقی نے لکھا ہے کہ کپڑے کے سوراخوں سے حسن مصطفی چھن چھن کر حلیمہ کی آنکھوں سے ٹکرایا، اور سیدہ حلیمہ نے جو ہی چادر ہٹائی تو ضمیر نے مبارکباد دی کہ حلیمہ گوہر مقصود مل گیا۔ وہ حسان کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بارگاہ نبوت کے شاعر ہیں سیدنا حضرت حسان، حسن مصطفی کو منظوم کیا ہے انہوں نے، بہت کچھ لکھا گیا، شعراء کرام نے بہت لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق، لیکن حسان کا تجزیہ بے مثال ہے۔ فما واحسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء، محبوب خدا او عبداللہ کے یتیم، تجھ سے حسین تو آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ اور شاہ جی فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ عینی کے بجائے عینون ہونا چاہیے، تنوین ڈال دو، یہ واحد متکلم نہ بنے بلکہ اس میں عمومیت آ جائے۔ حسان نے تو کہا نا کہ تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں،
شاہ جی نے فرمایا یوں نہ کہو، یوں کہو کہ تیرے جیسا حسین دنیا کی کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور تیرے جیسا جمیل تو آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ۔ آمنہ کی لال تیرے سراپا کو دیکھ کر تو ضمیر کہتا ہے کہ تو تمام نقائص سے پاک پیدا کیا گیا، تیری ذات تمام عیبوں سے محفوظ۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، تجھے تو یوں بنایا گیا جیسے تو نے خود چاہا۔ باقی ساری کائنات کو اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق بنایا، جیسے اس نے چاہا آسمان کو بلند کر دیا، جیسے اس نے چاہا زمین کو پھیلا دیا، جیسے اس نے چاہا ستاروں کو تابانی دے دی، جیسے اس نے چاہا سورج کو درخشانی دے دی، جیسے اس نے چاہا چاند کو چاندنی دے دی، جیسے اس نے چاہا پھولوں کو مہک دے دی، جیسے اس نے چاہا راتوں کو اندھیرا دے دیا، صبح کو سویرا دے دیا، دریاؤں کو روانی دے دی، سمندروں کو موجیں بخش دی، جیسے اس نے چاہا ساری کائنات کو بنایا۔ لیکن محبوب خدا تجھے دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ تجھے بناتے وقت خدا نے پوچھا محبوب تجھے کیسے بناؤں، تجھے کیسے سجاؤں؟ پھر تیرا ذوق لطیف جیسے کہتا گیا دستے جبلت، اسی طرح تیرے حسین نقش و نگار سنوارتا گیا۔ شاہ جی نے فارسی میں ایک نعت کہی ہے نواز درویش کا، فارسی سمجھیں گے حضرت؟ آپ تو سمجھیں گے، میری قوم پڑھی لکھی ہے۔ فرماتے ہیں ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش، سید عطا اللہ شاہ بخاری، کہ میں نے ان پر ایک طالب علمی کے زمانے میں کتاب لکھی تھی نواز درویش، اس میں یہ نعت بھی دی ہے۔ آپ بہت سے دیوان لے لیجئے اور رکھ دیجئے اس نعت کے مقابلے میں۔ اگر اللہ نے آپ کو فارسی کا فہم دیا ہے تو انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی کلام نہیں کر سکے گا۔ فرماتے ہیں ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش، جنوں ز سایہ زلف سیاہ می چکدش، چمن چمن گل و نسری ز عکس رخ ریزد، سبد سبد گل خنداں ز راہ می چکدش، سبد سبد گل خنداں ز راہ می چکدش۔ جناب صدر بپیش گاہ جمالش جلال سر بسجو، نعرہ تکبیر، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، بپیش گاہ جمالش جلال سر بسجود، چه خنداؤ چه تبسم کے جاہ می چکدش، چه خنداؤ چه تبسم کے جاہ می چکدش، صدافتاب بزور گلیم می رخشد، صدافتاب بزور گلیم می رخشد، ز دل کے فقر چے گویم کے مامی چکدش، اور ہزار حشر بدامن ہزار فتنہ بجے، ہزار فتنہ ز چشم سیاہ می چکدش، نگاہ کنے
بخت بلند بے وزن نگاہ اس اجڑی ہوئی بیوہ کی خوش قسمتی تو دیکھو اللہ اللہ کہ جو بیوگی کے زمانہ میں زندگی کے 40ویں سال سے گزر رہی ہے. نگاہ خدیجہ خاتون اول کچھ ماجرا گوید جزی کے اکثر ہر منہ گناہ می چکدش. آقا آئے ہیں جناب حلیمہ سید سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. جی نہیں آپ تو میری تقریر سنیں گے آپ تقریر سنیں گے آپ جی. اگر صدر کی توجہ ادھر ادھر ہو جائے تو باقیوں کا تو خدا حق ہے. میری صدارت کرنا یہ اردو میں بس حضرت اب تو ہو گیا. بعد میں آپ کو سنا دوں گا, تقریر کے بعد آ جائیے گا. میری اچھا خاصا امتحان ہوتا ہے. تو بہرحال جناب سیدہ حلیمہ نے آمنہ کے لال کو سینے سے لگا لیا اور سیدہ حلیمہ سے سیدہ آمنہ سے فرمایا بہن مجھے مبارکباد دو نا, تیرے لال کو میری غریبی پسند آ گئی. میری غریبی پسند آ. محبت کا جذبہ تو دو طرفہ ہوتا ہے نا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر گئی, باہر آئی, شوہر سے کہا میں وہ لال لائی ہوں جو کسی نے نہیں اٹھایا, اور اس کی ماں نے کہا تھا کوئی میرے لال کو پسند نہیں آیا. جب میں نے دیکھا تو میرے ضمیر نے بھی یہی کہا کہ ہاں ایسے بچوں کو پسند نہیں کیا جاتا, ایسے بچے تو خود پسند کیا کرتے ہیں. اب لائی ہوں اٹھا کے, مگر اونٹنی کمزور ہے نا, سست رفتار ہے نا. آج تو میرے پاس عرب سماج کا وہ سرخ اونٹ ہوتا کہ اس پہ اپنے محبوب کو بٹھاتی, وہ چٹکی میں لے جاتا. اور بیچاری کمزور اونٹنی حلیمہ کی یہ باتیں سن کر شاید زبان حال سے کہہ رہی ہو کہ حلیمہ تم نے میری ناتوانی دیکھی ہے, جس کو اٹھا کے لائی ہو اس کی برکتیں نہیں دیکھی. جب تو مجھ پہ سوار تھی تو میں قدم نہیں اٹھا سکتی تھی, اب جسے تو لے کے آئی ہے بٹھا تو صحیح, قدم وہاں رکھوں گی جہاں نظر پڑے گی. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیجے سے لگا کر حلیمہ اونٹنی پر بیٹھی ہے اور اونٹنی ہوا سے باتیں کر رہی ہے. کئی گھنٹے پہلے چلا گیا تھا جو حوازن کی دائیوں کا قافلہ, حلیمہ کی اونٹنی نے اسے چند لمحوں میں پا لیا. دائیوں نے اپنے پیچھے گرد اڑاتی ہوئی ایک اونٹنی دیکھی, ایک دوسرے سے کہنے لگی کوئی لٹیرا تو نہیں آ گیا. فطرت مسکرانے لگی, لٹیرا نہیں آ گیا, دنیا فکر و نظر کے لیے سویرا آ گیا. حلیمہ قریب سے گزری تو وہ کہنے لگی حلیمہ یہ تو نے اونٹنی کہاں سے بدل لی, تیری اونٹنی تو بہت کمزور تھی. حلیمہ کہنے لگی پہچانو نا, اونٹنی نہیں بدلی, اس کی رنگت دیکھو, قد و قامت دیکھو, اس کے تمام گلیا وہی ہے, سواری نہیں بدلی, سوار بدل گیا. مجھے اللہ نے وہ عطا کر دیا جو تمہارے مقدر میں نہیں تھا. حلیمہ گھر لائی ہے اور پھر غریبی سامنے آ گئی. سوچتی ہیں کیا کروں, دودھ گھر میں نہیں, بکریاں کمزور ہیں. جو بکری کبھی دودھ نہیں دیا کرتی تھی حلیمہ کی نظر پڑی تو اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا ہے. جلدی سے برتن اٹھایا, دودھ نکالنے بیٹھی, برتن ایک بھر گیا, دوسرا لائی, وہ بھر گیا, تیسرا بھر گیا, گھر کے سارے برتن بھر گئے, لیکن بکری کا دودھ ختم نہیں ہوتا. تقدیر نے پکارتے ہوئے کہا حلیمہ آج جس نے تیرے گھر میں قدم رکھا ہے, تیرے گھر کے نہیں پورے شہر کے برتن ختم ہو سکتے ہیں, لیکن اس کی میزبانی میں خدا کا بھیجا ہوا دودھ ختم نہیں ہوگا. یہ نحوستیں مٹانے کے لیے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ غربت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے, یہ بے سر و سامانی کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہے. حلیمہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین چومی اور دودھ پلانے لگی.
تو جس حصے سے حلیمہ کے دوسرا بچہ دودھ پیتا ہے اپنا، حلیمہ نے اس حصے میں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا چاہا تو آقا نے منہ پھیر لیا، ایک مرتبہ نہیں بلکہ رضائی مدت میں جب تک دودھ پیتے رہے کبھی اس حصے سے دودھ نہیں پیا جو حصہ دوسرے بھائی کے لیے وقت تھا، اس لیے کہ یہ تو حقوق کی بحالی کے لیے آیا تھا، حقوق چھیننے کے لیے تو نہیں آیا تھا۔ میرے عزیز دوستو، رات یہیں گزر جائے گی اگر انہی باتوں کو لے لوں۔ فضائل اور مناقب کا جہاں تک تعلق ہے تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، عمر نو چاہیے اسے بیان کرنے کے لیے، لیکن اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں حضور اکرم کی نبوی سیرت کے پہلو پہ آ جاؤں۔ مجھے اجازت دیجیے کہ ہمارے لیے سب کچھ اسی میں ہے، یہ سن کر ہم سبحان اللہ بھی کہہ دیں گے، ہمارے دل میں بھی ظاہر ہے کہ بہار آ جائے گی، دل بھی ہمارا خوش ہو جائے گا، لیکن ہماری زندگی میں انقلاب کے لیے، تبدیلی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی سیرت کا جو آغاز ہے وہ ہے ہماری عملی زندگی کا معیار۔ 40 سال گزارے ہیں میرے آقا نے، 40 سال گزارے ہیں، اور اب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ محبوبم اپنی نبوت کا اعلان فرما دیجئے۔ سب سے پہلی وحی ہرا کی خلوتوں میں آئی ہے، میری ماؤں تک، میری بہنوں اور بیٹیوں تک بھی میری یہ آواز پہنچ رہی ہوگی، اور اگر اس وقت نہیں پہنچ رہی تو کیسٹوں کے ذریعے پہنچے گی۔ میں ان کے لیے ایک بات کہتا ہوں، جتنا فخر کریں کم ہے کہ اسلام کی سچائی پر سب سے پہلے حضور کو ووٹ دینے والی بھی ایک عورت ہے، اور اسلام کی آبرو پر سب سے پہلے جان دینے والی بھی ایک عورت ہے۔ ہرا کی خلوتوں میں پہلی وحی رب کائنات کی طرف سے قرآن پاک آیا، حضرت جبرائیل امین نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، محبوب خدا اس کا نام لے کر پڑھیے جو کائنات کا پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارین، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نے کسی مکتب سے، کسی مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی، میں تو امی ہوں۔ فطرت مسکرائی، عبداللہ کے یتیم آپ امی کہہ لیجیے اپنے آپ کو، لیکن تقدیر کا فیصلہ ہے کہ آپ نے ساری کائنات کا استاذ بننا ہے، آپ تو معلم ہے پوری انسانیت کے۔ جبرائیل امین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچا اور چھوڑ کر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ نے پھر فرمایا ما انا بقارین، روح الامین نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معانقہ فرمایا، یہ عمل 3 مرتبہ ہوا، اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ نے وحی کی اتباع تو کر لی، لیکن جو ہی گھر تشریف لائے ہیں جس میں اطہر پہ سنسنی، جس میں اطہر پہ وحی کا رعب، حضرت خدیجہ سے فرماتے ہیں خشیت علی نفسی، خدیجہ زملونی زملونی، مجھ پہ کمبل ڈال دو، دفرونی مجھ پر چادر ڈال دو، مجھے تو اپنی جان کا فکر ہے۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں نہیں لا یخزیک اللہ ابدا، کلا واللہ کلا واللہ، محبوب خدا اس کی جلالت کی قسم ہے کہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ دیکھیے نا کیسے تسلی کا انداز دیکھیے، فرماتی ہیں انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم
وتحمل الکل وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. 5 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی 5 روشنیاں کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، جو آپ سے توڑتے ہیں آپ ان سے جوڑنے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ کا دسترخوان ہمیشہ آباد رہتا ہے، آپ کمزوروں کے کام آنے والے ہیں، آپ گمشدہ چیزیں مالکوں تک لوٹانے والے ہیں، اور آپ سچائی کی باتوں میں سب سے آگے آگے ہیں. تو خدا آپ کو کیسے نقصان پہنچائے گا میرے محبوب؟ گھبرائیے نہیں. اہل نظر جناب صدر مجھے اجازت دیجیے، یہی ایک تجزیہ اور بھی کرتا جاؤں، مجھے بے قرار کر رہا ہے وہ تجزیہ. جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے محبوب سے جو 5 چیزیں بتا کر تسلی دی. ایک وقت آئے جب سیدنا حضرت ابو بکر مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں حبشہ کی طرف، تو ایک مشرک ملتا ہے ابن دغنہ، مکہ کا رئیس. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہاں جاتے ہو ابو بکر؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میرا رہنا مکے والوں کو گوارا نہیں، مکہ چھوڑ رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں. ابن دغنہ کہتا ہے مثلک لا یخرج یا ابا بکر، تیرے جیسے لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں شہروں سے نکالا جائے، تو نکل جائے گا تو آبادی کیسے آبادی رہے گی؟ انک لتصل الرحم. ابن دغنہ وہی باتیں جو حضرت خدیجہ نے حضور سے کہی تھی یہ مشرک حضرت صدیق اکبر کے متعلق کہتا ہے. اس کو کہتے ہیں فنا فی الرسول. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں اپنے آپ کو اس قدر فنا کر دیا کہ جو روشنی ادھر تھی وہی روشنی ادھر تھی. ابن دغنہ نے کہا انک لتصل الرحم وتقری الضعیف وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. وہی 5 خوبیاں جو جناب خدیجہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمائی تھی، وہی خوبیاں ابن دغنہ نے جناب صدیق اکبر کے متعلق بیان فرمائی. اس لیے اہل نظر نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر جو ہیں جمال نبوت کا عکس کامل ہے، جمال نبوت کا عکس کامل ہے، رازدار نبوت ہیں. جتنی عمر میرے آقا کی اتنی عمر صدیق اکبر کی. جس تاریخ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا اسی تاریخ کو جناب صدیق اکبر نے دنیا چھوڑ دی. جہاں میرے آقا نے ڈیرے لگائے وہیں صدیق اکبر نے ڈیرے لگا لی. اور حضور نے فرمایا حقذا نحشر یوم القیامہ، جس طرح ہم دنیا میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے حشر میں بھی اسی طرح اٹھیں گے. اور میں کہا کرتا ہوں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کے پیش نظر کہ معین محمد، کریم محمد، امان محمد، امین محمد، یسار محمد، یمین محمد، سپردار مہر و نگین محمد، ابو بکر صدیق دین محمد. اور فتنہ انسی و کذاب مٹایا کس نے؟ جواب آنا چاہیے صدیق. صدیق محبت کی لطافت سے معمور جواب آنا چاہیے، لیکن پرجوش جیسے سچے بیٹے اپنے باپ کی یاد میں بولا کرتے ہیں. اس قدر پرجوش جواب آنا چاہیے کوہاٹ کے روشن ضمیروں کہ صدیق اکبر کے دوستوں کے حوصلے بلند ہو جائیں اور صدیق کے دشمنوں کی ماں مر جائے. ابو بکر صدیق. ہاں ایک بات کہتا جاؤں، اتحاد کی باتیں کرتے ہو، ضرور اتحاد ہونا چاہیے. آپ سمجھیں گے نہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا خدا ایک ہے، رسول ترتیب صحیح رکھنا، خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، آگے بھی چلنا ہوگا. ابو بکر ایک ہے، ہاں بیت اللہ بھی ایک ہے، ٹھیک ہے، خدا ایک ہے. جب خدا آ گئے تو بیت اللہ تو آ گئے. خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے،
صدیق ایک ہے، فاروق ایک ہے، عثمان ایک ہے، علی ایک ہے. صرف خدا رسول اور کتاب اللہ ہی اسلام نہیں، ابو بکر بھی اسلام ہے، فاروق اعظم بھی اسلام ہے، عثمان ذو النورین بھی اسلام ہے. اگر کوئی ابو بکر عمر عثمان کے علاوہ اسلامی اخوت کے خواب دیکھتا ہے تو قیامت تک اس بنیاد پر اخوت قائم نہیں ہو سکے گی. اسلامی اخوت کے لیے اور اسلامی اتحاد کے لیے یہ ناگزیر ہے، یہ ضروری ہے کہ پہلے صدیق کی غلامی، فاروق اور عثمان کی غلامی کا دم بھرنا ہوگا، پھر اتحاد ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ، عظمت صحابہ، دیانت صحابہ. میں نے تو اس دن کہا یہ میری باتیں پھر بہت سے لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی، پھر ان کا ٹمپریچر اپسیٹ ہو جاتا ہے، ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. لیکن میں اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے یہ باتیں کہتا ہوں، کہتا رہوں گا. جب تک سانس آ جا رہا یہ کہتا رہوں گا کہ صدیق عمر عثمان و علی اسلام ہیں. ان کو اگر کوئی اسلام سے علیحدہ سمجھتا ہے تو اس کی بھول ہے. میں نے اس دن کہا، آتا ہوں، میں نے کہا اتحاد اس کا نام ہے کہ اسٹیٹ بینک ہال میں ایک کانفرنس رکھو، اس میں بھی آتا ہوں، ادھر سے بھی کوئی بلا لو، ہو سکے تو خمینی کو بلا لو، نہیں تو کوئی پاکستان میں خمینی بن جائے، اسے بلا لو. میں اہل بیت کے فضائل بیان کرتا ہوں، وہ صحابہ کا مقام بیان کریں، یہ اتحاد کا منظر ہوگا. میں مقام صدیق اکبر بیان کر، وہ میں مقام علی المرتضیٰ بیان کرتا ہوں، وہ مقام فاروق اعظم بیان کریں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. میں مقام حسن بیان کرتا ہوں، وہ مقام معاویہ بیان کرے. میں سیدہ فاطمہ کی عظمت بیان کرتا ہوں، وہ عفت عائشہ بیان کرے. پھر وہ ہمارے بھائی، ہم ان کے بھائی، لیکن وہ دے صحابہ کو گالیاں. ہم اہل بیت کے ہوں غلام. ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم علی کی محبت کو اپنا جزو ایمان نہ بنا لیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس کے دل میں علی کی محبت نہیں وہ کون ہے؟ ارے چھوڑیے جی مسلمان، وہ باپ کا ہی نہیں، وہ اپنے باپ کا ہی نہیں. سرحد کی زبان میں بات کروں نا، پٹھانوں کی زبان میں. جڑا علی نو اپنا محبوب نہیں سمجھتا، بندے کا پتر ہی نہیں. جس کا دل حضرت علی، حضرت حسین اور حضرت حسن اور حضرت فاطمہ کی عقیدت سے خالی ہے، وہ اپنے باپ کا ہو نہیں. تو پھر جس کے دل میں ابو بکر، عمر، عثمان اور معاویہ کی محبت نہیں، وہ اپنے باپ کا کہاں ہے؟ اتحاد یوں ہوگا، یہ تو نہیں کہ ہم اہل بیت کے فضائل بیان کریں اور وہ صحابہ کو گالیاں دیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہائے جس کا دوپٹہ بدر میں اسلام کا پرچم بن گیا. عائشہ کوئی معمولی ہستی کا نام ہے؟ عائشہ اس کو کہتے ہیں جس کے بستر پہ خدا کا قرآن اترا ہے. صدر محترم، عائشہ اس کا نام ہے جس نے کئی مرتبہ جبرائیل امین کو اصلی حالت میں دیکھا. عائشہ اس کو کہتے ہیں جسے کئی مرتبہ عرش بری سے جبرائیل امین نے آ کے کہا محمد عربی سے کہ محبوب خدا اپنی عائشہ سے کہہ دو کہ خدا سلام کہتا ہے. اور یہ لفنگے اس کو گالیاں دیں. یہ حادثے کی پیداوار، یہ رات کے تاریک سناٹو کی ذریت، یہ چلتے پھرتوں کی نسل سیدہ عائشہ کو گالیاں دے اور ہمیں اپنا بھائی سمجھے. ہماری اخوت اور برادری کی بنیاد یہ ہے کہ صدیقہ کو اپنی ماں سمجھو. ہر مومن کی ماں ہے جناب صدیقہ، اس کا احترام کرو. تم ہمارے بھائی، ہم تمہارے بھائی. نعرہ تکبیر، خلافت راشدہ. فتنہ انسیوں کا لابھ مٹایا کس نے، جم کے مل کے ذرا جوش سے، جہاں سے، یہاں سے نہیں، یہاں سے. میں غلط کر رہا ہوں، مجھے یہاں سے کہیے، یہاں سے، یہاں سے نہیں.
فتنہ انسیوں کا لاب مٹایا کس نے. بس اس خیال سے کہو کہ شاید یہ لفظ صدیق ابھی ابھی پوسٹ ہو کے پہنچ جائے سبز گنبد کی بہاروں میں، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تازہ بتازہ ڈاک پہنچے کہ اللہ کے محبوب تیرے غلام آج کوہاٹ کی جامع مسجد بہادر شاہ میں جمع ہے. حاجی بہادر جامع مسجد حاجی بہادر رحمت اللہ علیہ میں جمع ہے. آپ کی سیرت بیان ہو رہی تھی. آپ کا ایک رضاکار آپ کی سیرت اور آپ کی ذات اقدس کے اردا گرد گھومنے والی کہانی بیان کر رہا تھا. آپ کے غلام کبھی روتے تھے، کبھی سبحان اللہ کہتے تھے، اور کبھی ان کے دل کی دنیا میں عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی. پھر حضور آپ کے پہلو میں سونے والے آپ کے یار غار کی بات بھی آ گئی تھی. وہ بڑی محبت کے ساتھ نام لے رہے تھے صدیق. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب حضرت صدیق اکبر یہ سنیں گے تو چپ رہیں گے؟ اپنے محبوب سے کہیں گے میرے آقا ایک طرف مجھے گالیاں دی جا رہی ہیں اور ایک طرف میرے رضاکار میرا نام محبت سے لے رہے ہیں، تو میرے محبوب ان کے لیے آپ دعا کر دینا کہ اللہ ان کی دنیا بھی سنوار دے، عقبہ بھی سنوار دے. اگر صدیق کی سفارش پر نبوت نے دعا فرما دی اور ہم یاد آ گئے تو بیڑا پار ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ نعرہ تکبیر، صداقت ابو بکر صدیق. اتنا انسیوں کا لاب مٹایا کس نے، زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے، اور فارس و روم کو مٹی میں ملایا کس نے، کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے. ثانی اثنین ہے اللہ کا شہدائی ہے، جا کے بھی ہوئے محمد میں جگہ پائی ہے. یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کرو. نعرہ تکبیر، خلافت راشدہ. صدیق اکبر بھول جانے کے قابل ہیں؟ بولو نا. صدیق کو بھلایا جا سکتا ہے؟ اب ذکر رسول ہوگا تو ذکر ابو بکر بھی لازمن ہوگا میرے دوستو. ہم اسے کیسے بھولیں کہ جس کے پیدا ہونے پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اپنے نومولود کو گود میں لیے بیٹھی ہیں. بہتی والے نے لکھا ہے کہ پکارنے والے نے ابو بکر کی ماں کو مبارکباد دی کہ یا امت اللہ بالتحقیقی ابشری بالولد العتیقی اسمہ فی السماء صدیقی وبالخاتم النبیین فی الغار رفیقی. اللہ کی کنیز عرش بری سے مبارکباد قبول کر کہ جو بیٹا لیے بیٹھی ہو یہ آگے چل کے امت میں عتیق بنے گا، پیغمبر کا غار کی تنہائیوں میں رفیق بنے گا، اور آسمان کی بلندیوں پہ اس کا لقب صدیق گونجے گا. میرے دوستو، عزیز دوستو، جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا محبوبم گھبرانے کی بات نہیں، آپ جس کے نمائندہ ہیں وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تقریر پہلی فرسٹ سپیچ فرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی بلندیوں پر صفا کی بلندیوں پہ چادر لہرائی. یہ چادر لہرانا جاوید اب سنت نہیں ہے، تو ہم سے زیادہ جانتا ہے. وہاں مکے میں ایسے لگتا ہے جیسے وہی پیدا ہوا تھا. جدھر چلا جائے جس سے بات کر لے سب اس کے رضاکار ہیں، سب برادری ہے اس کی ساری کی ساری. پتہ نہیں کیا جادو ہے اس شخص کے پاس. اچھا ایک بات بتاؤں، عربی بھی کوئی خاص نہیں جانتا. یہ آج رات کی بات بتا دوں، روب جماتا ہے ویسے، کوئی خاص عربی نہیں جانتا.
لیکن ان کے سامنے اس اعتماد اور کانفیڈنس سے بولتا ہے، وہ ایسے معلوم ان کو ہوتا ہے کہ جیسے یہ تو بالکل مادرزاد آدمی ہے۔ وہاں میں ایک مسئلے میں پھنسا ہوا تھا، تو اس نے میری مشکل حل، میرا مشکل کچھ ہے چھوٹا سا، الیاذ باللہ۔ میرے عزیز دوستو، آپ تو جانتے ہیں یہ جو چادر کا لہرانا ہے اس طرح، یہ عرب سماج میں، عرب سوسائٹی میں کسی اہم خبر کی جب اطلاع دینی ہوتی تھی تو چادر لہرائی جاتی تھی۔ یہ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ میں کوئی اہم خبر سنانے والا ہوں، آ جاؤ۔ جو اونچی جگہ کھڑے ہو کر چادر لہراتا تھا، لوگ جمع ہو جاتے تھے کہ کوئی اہم خبر ہے۔ آج جس نے چادر ہلائی، چادر لہرائی، وہ تھا کہ جس کی ذات سچائی کا نشان تھی۔ حضور نے چادر لہرائی، عبداللہ کے یتیم نے چادر لہرائی، صفا پہ کھڑے ہو کے چادر لہرائی، لوگ ادھر ادھر سے دوڑے آئے، خصوصاً صنادید کفر، عبائدین شرک۔ بھائی صفا سے دور کہاں تھے وہ؟ یہ باب السلام سے اس طرف جو اب لیٹرینز بنائی گئی ہیں، حرم شریف اس طرف انڈر گراؤنڈ لیٹرینز بنائی گئی ہیں باب السلام سے اس طرف، یہ مسٹر ابو جہل کی کوٹھی یہی تھی جہاں بیت الخلا بنائے گئے ہیں۔ حج کے موقع پر ایک ہمارے بزرگ جو ہیں وہ حوائج ضروریہ سے فارغ ہونے کے لیے وہیں جاتے تھے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہ آ رہی تھی، میں نے کہا بھی اتنی گرمی ہے، وہاں پر رش بھی ہوتا ہے، تم قطار میں لگتے ہو، یہاں تم اچھے خاصے کمرے میں رہتے ہو، فلش سسٹم ہے، وہاں کیوں جاتے ہو؟ کہنے لگے شاہ صاحب اس لیے جاتا ہوں کہ جہاں بیت الخلا بنائے گئے ہیں وہ ابو جہل کا مکان تھا، میں جب وہاں پیشاب کرتا ہوں تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ابو جہل کے منہ میں کر رہا ہوں۔ کبھی خوب ہے، یہ بھی خوب ہے، شاید اللہ کے ہاں اس جذبے کی بھی کوئی قیمت پڑ جائے۔ یہ اس طرف باب السلام سے اس طرف یہاں مسٹر ابو جہل کی کوٹھی تھی، اور مروہ سے اس طرف یہ جو جہاد محلہ شروع ہوتا ہے یہاں پر اتبا کا بنگلہ تھا، ادھر یہ مسفلہ والے حصے کی سائڈ پر ابو لہب کا محل تھا، یہ قریب قریب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لہرائی، چھوٹے بڑے امیر غریب سارے دوڑے آئے، ایک دوسرے کو آوازیں دی، جلدی آؤ آج محمد چادر ہلا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اور اپنی رسالت کا پیغام دینے سے پہلے ان کے دل و دماغ پہ دستک دیتے ہوئے فرمایا، لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ تم نے مجھے ان 40 سالوں کے عرصہ میں سچا پایا ہے یا اس کے برعکس؟ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ نا تم نے مجھے کیا پایا؟ تمام مشرکین بجک زبان کہتے ہیں جربنا لک مرارا، ہم نے آپ کو کئی مرتبہ آزمایا، دکھوں میں آزمایا، سکھوں میں آزمایا، انفرادی زندگی میں آزمایا، اجتماعی زندگی میں آزمایا، اندرون خانہ آزمایا، بیرون خانہ آزمایا، معاملات میں آزمایا، لیکن ما رأینا فیک الا صدقا، ہم نے جب بھی آزمایا آپ میں سچائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ آپ سے بڑا سچا بھی کوئی نہیں، آپ سے بڑا دیانتدار بھی کوئی نہیں، اور عبداللہ کے یتیم، ہم تو جب سچائی کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہیں تو تجھے دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء اس کو کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے، اب اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن لشکر لے کے آ رہا ہے تو مان جاؤ گے؟ کہنے لگے ہاں کیوں نہیں مانیں گے، اگرچہ یہ بات تو بڑی مشکل ہے، ہم ایسی کوئی معمولی قوم تو نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ کر دے،
ہم بڑے مضبوط قوم ہیں، بڑی مستحکم قوم ہیں، کوئی ہم پہ حملہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ کہیں گے تو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ یہ زبان ایسی ہے کہ اس سے سچ کے سوا کبھی کچھ سنا ہی نہیں، اس سے کبھی سچ کے سوا کبھی کچھ سنا ہی نہیں، ماننا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے، اگر تم میری بات پر یقین رکھتے ہو، مجھے سچا مانتے ہو، تو پھر سنو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اسی کی ہی عبادت کرو۔ کس کی؟ یہ بتائے، اے کاش آپ نے قرآن کو بغور پڑھا ہوتا۔ ہاں، قرآن کو اچھے اچھے غلاف پہنانے والوں، صبح سویرے کچہری جھوٹ بولنے کے لیے جانے سے پہلے قرآن کو سینے سے لگانے والوں، قرآن کی قسمیں کھانے والوں، کبھی اس کتاب زندہ سے پوچھو تو صحیح کہ تیری روداد کیا؟ بخدا جو نبی بھی آیا اپنی قوم کے سامنے، اس نے یہی کہا اعبدوا ربکم۔ اگر آپ اجازت دیں تو کہوں، کسی ایک پیغمبر نے تعویذ گنڈا بیچنے کی دکان نہیں کھولی، خدا کی قسم، کسی ایک پیغمبر نے بھی گدی نشین بن کر نادان اور سادہ لو انسانوں سے نذرانے نہیں بٹورے۔ تمام پیغمبروں نے آ کر اس کی توحید بیان کی، گالیاں سنی، مشکلات برداشت کی۔ قرآن پاک نے بیان فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ، حضرت نوح نے قوم کو پکارتے ہوئے فرمایا اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تمہارے لیے تنبیہ لایا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، تنبیہ یہ کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، سر جھکانا ہو تو اسی کے آگے جھکاؤ، آنسو بہانی ہو تو اسی کے آگے بہاؤ، دامن پھیلانا ہو تو اسی کے آگے پھیلاؤ، مشکلات میں پکارنا ہو تو اسی کو پکارو، ہر جگہ موجود سمجھ کر اسی سے ڈرو، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہم نے شعیب کو مدین کی طرف بھیجا، انہوں نے بھی آ کے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کے سوا کسی کی عبادت۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عاد کی طرف ہود کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت ہود نے بھی اپنی قوم سے فرمایا اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ، خدا کے سوا کسی کو مشکل کشا نہ سمجھو، اللہ کے سوا کسی کو ہر جگہ موجود نہ مانو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کا قومی بھائی صالح اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا۔ دیہات کے روشن ضمیروں، ارباب اہل نظر، ارباب فکر و نظر، قرآن کی یہ ادا قابل غور ہے کہ متعدد مقامات پر اللہ نے نبیوں کو ان کی قوم کا بھائی کہا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ ہم نے مدین کی طرف ان کا بھائی شعیب بھیجا، ہم نے عاد کی طرف ان کا بھائی ہود بھیجا، ہم نے ثمود کی طرف ان کا بھائی صالح بھیجا۔ تو یہ خدا نے اپنے نبیوں کو قوم کا بھائی کہا، توہین تو نہیں ہو گئی؟ نہیں۔ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بعض دوست لفظ بھائی سے الرجک، کرنٹ لگتا ہے بیچاروں کو، دیکھو جی نبی کو بھائی کہتے ہیں۔ اجنبی فنکار قوم کو لڑانے کے لیے کئی قسم کے وہ گھر رکھے ہیں،
ہیلے بہانے گھر رکھے ہیں مسلم ملت اسلامیہ کے گھر میں آگ لگانے کے لیے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اخوت کی نسبت قوم کی طرف کرنا توہین نہیں ہے بلکہ سنت اللہ ہے. قرآن پاک نے یہ اطلاع دی ہے کہ سب سے پہلے یہ اصطلاح خدا نے استعمال کی کہ اپنے نبیوں کو ان کی قوموں کا بھائی قرار دیا. میرے عزیز دوستو، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اور ایک مقام پہ رب العالمین نے فرمایا اپنے محبوب سے وذکر فی الکتاب ابراہیم. میرے محبوب ذرا کبھی کبھی قرآن کے آئینے میں اپنے دادا ابراہیم کا نظریاتی حسن و جمال بھی دیکھ لیا کیجئے. وذکر انہ کان صدیقا نبیا، کہ ابراہیم ہمارا سچا پیغمبر تھا. ہم نے ابراہیم کو اپنی دوستی کے لیے چن لیا، ابراہیم کو صراط مستقیم عطا کیا، ابراہیم کے سر پہ نبوت اور رسالت کا تاج رکھا. رب العالمین نے لطف و عطا کی کوئی کمی نہ کی، لطف و عطا میں حد کر دی، لیکن ابراہیم نے بھی ایثار اور وفا میں کوئی کمی نہ کی. کیوں دوستو؟ ابراہیم نے ایثار و وفا میں کوئی کمی کی نہیں. جب اس نے چاہا تو وطن چھوڑ دیا. ہاں، جب باطل مقابلے میں آیا تو حق کی لاج رکھنے کے لیے اپنے آپ کو آگ میں جھونک دیا. جب اس نے چاہا تو اپنے لخت جگر اور بیوی کو ویرانے میں بٹھا دیا، اور پھر جب اس کی نصیحت ہوئی تو اپنے لخت جگر کے گلے پر خنجر چلا کے دکھا دیا. خدا نے لطف و عطا میں کوئی کمی نہ کی تو ابراہیم نے بھی ایثار و وفا میں کوئی کمی نہ کی. آگ میں کود گئے، وطن چھوڑ دیا، بیوی اور بچے کو ویرانے میں بٹھا دیا، لخت جگر کے گلے پر خنجر چلا دیا. لیکن کوہاٹ کے دوستو، ان تمام مرحلوں سے پہلے ایک اور نازک مرحلہ تھا جس سے سب سے پہلے ابراہیم کو گزرنا پڑا، اور وہ مرحلہ تھا کہ تبلیغی سفر کا آغاز کرتے ہی مقابلے میں باپ آ گیا. کیا کہا اقبال نے؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، خدا خواہی بلا خواہی. تبلیغی سفر کا آغاز کرتے ہی مقابلے میں باپ آ گیا، اور باپ بھی کوئی معمولی نہیں تھا، بہت بڑا مجاور تھا. ابراہیم علیہ السلام کا باپ کیا تھا؟ مجاور تھا. کیا بناتا تھا؟ کیا کہا آپ نے؟ نہیں یار، قرآن پاک نے فرمایا قال ابراہیم لأبیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل. اب تماثیل جو ہیں یہ عرب، کسی بھی عربک ڈکشنری میں آپ اس کا ٹرانسلیشن مجھے بت نہیں دکھا سکتے. سمجھ لیتے ہیں؟ یہ تماثیل جو ہے نا، تماثیل، جزاک اللہ، بالکل صحیح. اگر اس کو میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں تو ماڈلز، تماثیل، ماڈلز، تصویریں، مجسم تصویریں. ہاں، مجسم تصویریں، شبیہیں، شبیہیں. کچھ پلے پڑا یہ بنائے جاتے تھے. اب پتہ نہیں میرے سی آئی ڈی والے دوست جو ہیں وہ اس کو کیا بلا لکھیں گے. ان کے صدقے جاؤ، خدا کی قسم یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں، ان کے صدقے جاؤ. اس دن عدالت میں کیسٹ پیش کی تو دیکھو جی شاہ صاحب نے یہ تقریر کی. وہ کیسٹ تھی آج سے 8-9 سال پرانی، اور ماشاءاللہ انہوں نے آج پیش کی، ابھی یہی تقریر پیش کی.
ان کے قربان جاؤں. قوم یہ بناتی تھی اور پھر جلوس نکالتے تھے. کچھ اسے اٹھا لیتے تھے, کچھ بین الاقوامی یتیم اس کے پیچھے لگ جاتے تھے. ہاتھ نئے صحیح کرتوت پرانے ہیں بابو, یہ بنائے جاتے تھے. اور نذرانے آتے تھے, سونا چاندی جمع ہوتا تھا, پورا سال چونچلے ہوتے تھے. اب بھی اٹھائے جاتے ہیں. ہم نے اس دن ٹاور میں دیکھا, بد نصیب لے جا رہے تھے انہیں لیٹی جیٹی کے پل میں ٹھنڈا کرنے کے لیے, لیٹی جیٹی کے پل میں گھر کرنے کے لیے لے جا رہے تھے, اور بلڈنگوں سے سکے پڑ رہے تھے. اجڑے ہوئے بوڑھے, اجڑی ہوئی بوڑھیاں ان سے بیٹے مانگ رہے تھے. بوڑھے کہہ رہے تھے پوتا دے کے جا, بوڑھی کہہ رہی تھی نواسا دے کے جا, اور وہ زبان حال سے کہہ رہے ہوں گے ہم تو خود ڈوبنے کے لیے جا رہے ہیں, تمہیں بیٹا کہاں سے لا کے دے. ڈوب گئے ان کے مقدر, کوہاٹ والوں ڈوب گئے ان کے مقدر جن کے خدا ڈوب گئے. ڈوب گئے ان کے مقدر جن کے حاجت روا ڈوب گئے. ڈوب گئے ان کے مقدر جن کے کارساز ڈوب گئے. ہمارا خدا ڈوبنے سے پاک, ہمارا خدا مٹنے سے پاک. وہ مٹانا جانتا ہے, مٹ نہیں سکتا. ہائے وہ اپنے دشمنوں کو ڈبونا جانتا ہے, ڈوب نہیں سکتا. وہ سب کو سلاتا ہے, خود سونے سے پاک. وہ سب کو کھلاتا ہے, خود کھانے سے پاک ہے. وہ سب کو پلاتا ہے, خود پینے سے پاک ہے. وہ سب کو بیٹے دیتا ہے, خود اولاد سے پاک ہے. وہ سب کو بیماریوں سے شفا دیتا ہے, خود بیمار ہونے سے پاک ہے. دوستو جو ڈوب جائیں وہ مشکل کشا نہیں ہوتے, جو مشکل کشا ہے وہ کبھی ڈوبا نہیں کرتے. لیکن میر انیس کے مرثیے کی ماری ہوئی اس جنس کو کیسے سمجھاؤں. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے باپ آیا, کہتا ہے بیٹا تیری تقریریں بڑی سخت ہیں, پتہ نہیں تجھے کیا ہو گیا. لئن لم تنتہ لارجمنک, ٹھیک ہو جا, باز آ جا ورنہ تیری جان چلی جائے گی. ابراہیم دوراہے پہ کھڑا ہے, محمد عربی کا دادا علیہ السلام دوراہے پہ کھڑے. ایک طرف پدری محبت, ایک طرف اس کی مشیت. باپ کہتا ہے میرے لیے خدا کو چھوڑ دیجئے, اور خدا سے تعلق کا تقاضا ہے کہ میرے لیے. جی باپ کس کو کہتے ہیں؟ ساری کائنات کو چھوڑ دیجیے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے, یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ مخلوق کو بھی راضی کریں, خالق کو بھی راضی کریں. سب کو راضی کرنا ہرجائی پن ہے. یکجائی وہ ہوتے ہیں جو ایک کو راضی کرنے کے لیے ہزاروں کو ناراض کرنے کا ظرف رکھتے ہیں. باپ کہتا ہے میرے لیے خدا کو چھوڑ دیجئے, خدا کہتا ہے میرے لیے سب کو چھوڑ دیجئے. کوہاٹ والوں بتاؤ, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے باپ کے لیے خدا کو چھوڑ دیا یا خدا کے لیے پدری محبت کو قربان کر دیا؟ اسلام کی تبلیغ اور مبلغ بن کے جانے والوں کے لیے ابراہیم نے گر سکھا دیا, سلیقہ بتا دیا کہ ظرف پیدا کیجئے, اس کی مرضی پر سارے رشتے توڑنے کا ظرف پیدا کیجئے. اور میں کہا کرتا ہوں ابراہیم کا اسوہ کوئی اپنا کے تو دکھائے کہ جب بیٹا ہے تو اس کی مرضی پر باپ کو قربان کر دیا, جب باپ بنا تو اس کی مرضی پر بیٹے کو قربان کر دیا. انسانی زندگی کے دو نازک تعلق ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی منشا پر قربان کرنے کی ابتدا کی. تمام پیغمبروں نے اپنے باپ کے سامنے فرماتے ہیں یا آباتی. دیکھو نا کہا جاتا ہے صاحب ذرا
دیکھیے نا آپ تو سیدھا پتھر مار دیتے، ذرا کپڑے میں لپیٹ کے مارنا چاہیے، ہوتا ہے نا، کہتے نہیں ذرا پتھر کو کپڑے میں لپیٹ کے مارنا چاہیے حضرت، آپ تو سیدھا پتھر مار دیتے ہیں، بس بتیسی ٹوٹ جاتی ہے، ذرا تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، عافیت پسند دوستو، زعفرانی ماحول میں تعویذ فروشی کرنے والے دوستو، مرید کی جیب پر نظر ڈالنے والے دوستو، تمہارے بھی صدقے جاؤ۔ خلیل کی تقریر تو سنو، خلیل کا لہجہ تو دیکھو کہ